خودی امام زمان علیہ السلام ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يعصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون ولا يدركه بعد الهمم ولا ينال غوث الفتن الذي فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين لعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين اما بعد فقد قال امامنا الصادق بسم اللہ الرحمن الرحیم انی احب تلک المجالس وحیو امرنا رحم اللہ من احیا امرنا ارى العمر فی الصرف زمان یبید ویذهب لکنما نراه یعود إياك أن تشر الحياة بالذلة هي الموت والموت المريح وجود ليس فخيدا من يموت بعزة وكل فتى بالذل عاش فقيد لذاك لذا صوب الحياة ابن فاطم وخاض أبواب الموت وهو فريد ما بره عن نصرة الدين والهدى إلى أن تفاك جمعهم وعبيدوا. یہ حیدر حلی کا مرثیہ ہے، عربی میں ہے، بہت معنی ہے اس میں. چونکہ میرا موضوع تھا آج زیادہ گفتگو جو ہے وہ عزاداری کے متعلق ہی ہو گئی. ماشاءاللہ سابقین نے بڑی نعروں والی مجلس آپ کو سنائی. کربلا جو ہے نا، اگرچہ یہ معنی کا سمندر ہے اور ہمارے لیے تو شاہ رگ حیات ہے، بڑے معنی ہیں اس میں، لیکن جو سامنے بڑی سرخی اس سے نظر آتی ہے وہ یہ کہ سید الشہداء نے ہمیں پیغام دیا ہے کہ ظلم کے خلاف ڈٹ جاؤ. یہ مجالس کربلا کا ذکر کرنے سے ظلم کے خلاف نفرت پیدا ہوتی ہے، ظلم اور ظالموں کے خلاف نفرت پیدا ہوتی ہے. تو ان اشعار میں سمجھنے والی بات ہے، توجہ فرمانا. یہ بہت بڑے شاعر گزرے ہیں. حیدر حلی ان کے بارے معروف ہے کہ امام زمانہ سے ملاقات کرتے تھے. کہتے ہیں ارى العمر فی الصرف زمان یبید ویذهب لکنما نراہ یعود. کہ میں دیکھتا ہوں کہ زندگی جو ہے یہ تو شب و روز ہو کر ایک ایک دن ہم سے جدا ہوتا جا رہا ہے. زندگی جو ہمیں دی گئی ہے نا، تو شاعر کہتا ہے یہ ایک دن گزرتا ہے، رات گزرتی ہے، ہم سے کٹ کٹ کر جدا ہو رہی ہے. ارى العمر فی الصرف زمان یبید. خوب کسی نے نا اردو میں اس طرح شعر کہا ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، یہ زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے. ارى العمر فی الصرف زمان یبید ویذهب، چلی جاتی ہے، ہم سے جدا ہو جاتی ہے، پھر مڑ کر واپس نہیں آتی.
ایاک ان تشر الحیات بالذلہ، خبردار کہ ذلت کی زندگی تو خریدے۔ بھائی اہل ذوق اور صاحبان فہم کے لیے کلام ہے، کہہ رہے ہیں کہ خبردار کہ تو ذلت کی زندگی خریدے۔ یا کان تشر الحیات بالذلہ ہی الموت، یہ ذلت کی زندگی جو ہے یہ موت ہے، ذلت کی زندگی جو ہے یہی موت ہے۔ والموت المریح وجود، اور موت کا کڑوا گھونٹ پی لینا یہ زندگی ہے۔ لیس فقیدا من یموت بعزت وکل فتن بالذل عاش فقید، کہتا ہے وہ نہیں مرا، لیس فقیدا من یموت بعزت، جو شخص عزت کی موت مر جائے وہ مرا نہیں ہے۔ لیس فقیدا من یموت بعزت وکل فتى بالذل عاش فقید، اور ہر جوان، ہر وہ جوان جو ذلت کی زندگی پہ تل جائے وہ مردہ ہے، وہ مر گیا ہے۔ لذا کا لذا صوب الحیات ابن فاطم، اس لیے شاعر کہتا ہے زہرا کے لال نے یہ زندگی کی چادر اتار دی تھی۔ لذا کا لذا صوب الحیات ابن فاطم وخاض اباب الموت وہو فرید، اور وہ موت کے سمندر میں، موت کے دریا میں داخل ہو گئے تھے جبکہ وہ اکیلے تھے۔ وخاض اباب الموت وہو فرید، لیس لدیہ ناصر الا نیف وسبعین ولیس ہناک ماء مزید، اور ان کے پاس مددگار بھی بہت تھوڑے تھے، 70 یا اس کے لگ بھگ، اور ان کے پاس مزید پانی بھی نہ تھا۔ ولیس ہناک ماء مزید، بتو الی الحرب، بتو الی الحرب وانابیب الرماح کانہا اجام وہم تحت الرماح اسود، یہ جو 70 کے لگ بھگ ان کے ساتھی تھے، لاقا خمیسا یملأ الارض رجفتا، انہوں نے اتنے بڑے لشکر سے سامنا کیا، لشکر کی تعداد ہزاروں کے حساب سے تھی، اور یہ مٹھی بھر افراد تھے، 70 کے لگ بھگ، اتنی بڑی تعداد، بعظم لہ السبع الطباق تمید، اتنی بڑی تعداد کہ گویا ساتوں زمین و آسمان اس سے لرز رہے تھے، لیکن یہ 70 کے لگ بھگ اس لشکر کے انہوں نے آمنا سامنا کیا۔ ان فوجوں میں ایسے یہ داخل ہو گئے، وہ نیزے انہوں نے کھڑے کیے ہوئے تھے، ان کی نوکیں ایسے تھی کانہا اجام وہم تحت الرماح اسود، ایسی کثرت تھی نا نیزے کی نوکوں کی، گویا کانے کے جھاڑ ہیں نا، اس طرح شاعر نے تشبیہ دی ہے، اور یہ ان نیزوں کے نیچے یہ 70 کے لگ بھگ شیروں کی طرح چل رہے تھے۔ وہم تحت الرماح اسود، ترا لہم عند القریٰ تباشرا کأن لہم یوم القریحۃ عید، کاش کہ تو دیکھتا کہ وہ مصیبت کا دن، وہ عاشور کا دن جب انہوں نے دشمن سے آمنا سامنا کیا، ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے مصیبت کا دن یہ ان کے لیے عید کا دن ہے۔ مولا کے صحابہ میں سے ہی، ساتھیوں میں سے ہی ایک اس شب عاشور مسکرا رہا تھا، تو کسی دوسرے ساتھی نے کہا کہ تم مسکرا رہے ہو، تو اس نے کہا کیا مشکل ہے؟ اس نے کہا ہم اتنی مصیبت میں ہیں، دشمن نے گھیرا ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے ایک رات رہ گئی ہے، اگلے دن تو ہم رسول اللہ سے ملاقات کریں گے۔ کأن لہم یوم القریحۃ عید ما بارے ہوا نصرت الدین والہدی الی ان افاق جمعہم وعبید، انہوں نے حق کی نصرت سے ہاتھ نہیں اٹھایا، یہاں تک کہ ایک ایک کر کے انہوں نے جان آفرین کے حوالے کر دیے۔ دیکھیں کربلا میں یہ عملی ہمیں
پیغام دیا گیا ہے یہ مجالس کربلا سے مربوط ہیں، یہاں سے بھی ہمیں یہ پیغام ملتا ہے، یہ مجالس ہمیں سکھاتی ہیں ظالم سے نفرت، ظلم سے نفرت، کہ ہم کبھی ظلم سے نہ ڈریں، اس کی کتنی بڑی تعداد کیوں نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ بعد میں بنو امیہ کی حکومتیں، بنو عباس کی حکومتیں، خلافت عثمانیہ، جتنی حکومتیں آئی ہیں، یہ مجلس عذاب برپا کرنے والے، آزاداری کرنے والے، انہوں نے کبھی کسی کی پرواہ نہیں کی، وہ آزاداری برپا کرتے رہے ہیں، آواز حق بلند کرتے رہے ہیں۔ تو آج میری نیت ایسے ہی ہے کہ آج کی مجلس جو ہے وہ پیغام ہی ہو، نعرے کم ہوں۔ دیکھیں ہماری مجالس، ہماری عزاداری کے جو مندرجات ہیں، اس میں رونا ہے، اس میں علم ہے، اس میں ذوالجناح ہے، ہر ایک کے بارے ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں، ہر ایک کی معذویت اور ایک تاریخ ہے۔ ہم بے تکا یہ چیزیں ان سے عقیدت نہیں رکھتے، ہر ایک کی ایک قیمت ہے، ایک عظمت ہے۔ انشاءاللہ ذوالجناح کے بارے بھی گفتگو ہوگی، لیکن آج جی چاہ رہا ہے کہ علم کے بارے آپ کو عرض کروں۔ نتیجتاً علم بردار کی ہی مصائب عرض کروں گا۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد کی ذات پہ۔ اگر میری بات آپ کو پسند آ رہی ہے، خشک بات، تو ایک بلند آواز کے ساتھ صلوات پڑھ کے تائید فرمائیں۔ دیکھیں دنیا میں بڑے فرقے ہیں، بڑے مکاتب فکر ہیں، ہر ایک کا اپنا اپنا معاملہ ہے۔ کوئی سمجھتا ہے داڑھی کو لمبا چھوڑ دیا جائے تو انسان متقی ہو جاتا ہے، اللہ سے جا کر مل جاتا ہے، اسی میں تقوی ہے۔ ہاں، کوئی کہتا ہے تسبیح کے دانے گھمانے سے انسان متقی بن جاتا ہے، کوئی خیال کرتا ہے شلوار چھوٹی کرنے سے انسان متقی بن جاتا ہے نا، مختلف مکاتب فکر ہیں۔ آئیں قرآن سے پوچھتے ہیں، اللہ سے پوچھتے ہیں کہ تقوی ہمیں کیسے حاصل ہوتا ہے۔ سورہ حج میں آیت نمبر 32 ہے، خداوند عالم فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ جو شاعر اللہ کی تعظیم کرے گا، جو شاعر اللہ کی تعظیم کرے گا، یہ تقوی میں سے ہے، اسے تقوی حاصل ہو جائے گا۔ یہ علم، یہ ذوالجناح، یہ ساری چیزیں یہ شاعر اللہ ہیں، جو ان کی تعظیم کرتا ہے، دل میں حسین علیہ السلام کو بٹھاتا ہے، اس کے دل میں تقوی حاصل ہوتا ہے۔ کہا گیا ان الصفا والمروہ من شاعر اللہ، کہ صفا اور مروہ یہ جو دو پہاڑیاں ہیں یہ شاعر اللہ میں سے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے، توجہ فرما رہے ہیں نا، ان الصفا والمروہ من شاعر اللہ، کہ صفا اور مروہ یہ دو پہاڑیاں شاعر اللہ میں سے ہیں۔ یہ دو علامتیں ہیں جنہیں دیکھ کر خدا یاد آتا ہے۔ اور قرآن مجید میں کہا گیا وَالْبُدْنَةَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ شَاعِرُ اللَّهِ، اونٹ جو قربانی کے طور پہ دیا گیا ہے، اونٹ کی قربانی دی جاتی ہے، اونٹ جو ہے یہ بھی شاعر اللہ میں سے ہے۔ توجہ فرمائیں گے تو نقطہ دوں گا۔ کہا گیا کہ صفا اور مروہ بھی شاعر اللہ میں سے ہیں، اور اونٹ بھی۔ بھائی ہر سال
قربانی جو ہوئی تھی منا میں، اس کی یاد مناتے ہیں، اونٹ ذبح کرتے ہیں اور جانور ذبح کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ شاعر اللہ ہیں، اس لیے کہ یہ قربانیاں ہمیں یاد دلاتی ہیں منا کی۔ اور صفا اور مروہ، یہاں جناب حاجر انہوں نے سعی کی تھی، دوڑے تھے پانی کی تلاش میں، تو اللہ نے صفا اور مروہ کو شاعر اللہ میں سے قرار دیا۔ یہ جو نشانیاں ہیں صفا اور مروہ، اونٹ، یہ قربانی کے جتنے جانور ہیں یہ شاعر اللہ ہیں۔ اگر صفا اور مروہ اور قربانی کے جانور ہمیں یاد دلاتے ہیں کسی اور قربانی کی، یہ شاعر اللہ بن سکتے ہیں، تو یہ علم، یہ ذوالجناح، یہ بھی ہمیں یاد دلاتے ہیں کربلا کی ایک بڑی قربانی کی۔ حیدری حیدری، یہ بھی شاعر اللہ ہیں، یہ منا سے بڑی قربانی کی یاد دلاتے ہیں۔ یہ علم کربلا سے جڑا ہوا ہے، اس کی تاریخ ہے۔ چونکہ علم کے بارے عرض کرنا چاہ رہا ہوں تو ایک علم کے بارے بھی حدیث ہو جائے، اگرچہ آج میرا پروگرام اس طرح کی باتوں سے نہیں تھا۔ روایات میں ہے کہ جب خیبر 39 دن فتح نہیں ہو سکا تو رسول نے فرمایا لَأُعْطِيَنَّ الرَّعْيَةَ غَدًا رَجُلًا، کل میں علم مرد کو دوں گا۔ بھائی میرے لفظ نہیں ہیں، رسول اللہ کے لفظ ہیں کہ کل میں علم مرد کو دوں گا۔ وہ پہلے جو جاتے تھے وہ مرد نہیں تھے، بھائی اللہ اور اس کا رسول اسے مرد کہتا ہے جس میں مرد کی اوصاف ہوں۔ جو میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ جائے وہ مرد نہیں ہوا کرتا۔ رسول فرما رہے ہیں لَأُعْطِيَنَّ الرَّعْيَةَ غَدًا رَجُلًا قَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ یہ جو مرد ہے یہ کرار ہے، ڈٹ کر لڑنے والا ہے، پلٹ پلٹ کے حملے کرنے والا ہے، فرار کرنے والا نہیں ہے، اور یہ اللہ سے بھی محبت رکھتا ہے، رسول سے بھی محبت رکھتا ہے۔ یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ، یہ بھی اللہ سے محبت رکھتا ہے، رسول سے بھی محبت رکھتا ہے، اللہ بھی اس سے محبت رکھتا ہے، رسول بھی اس سے محبت رکھتا ہے۔ جب رسول اللہ نے یہ اعلان کیا نا کہ کل میں علم مرد کو دوں گا، دیکھیں اٹھا کر کتابیں، ہماری بھائیوں سے التجا ہے، لکھا ہوا ہے کہ ساری رات صحابہ کرام سو نہیں سکے اس انتظار میں کہ شاید علم اسے ملے۔ صبح کے وقت صبح جب ہوئی ہے تو ان کی آنکھوں میں سرخی تھی، کس لیے؟ نہ سونے کی وجہ سے۔ ہم تو علم بڑے شوق سے اٹھاتے ہیں، ان کے ہاں علم اٹھانا بدعت ہے، شرک ہے۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں یہ صحابہ کرام کو تو اس رات بڑی تمنا تھی کہ کاش علم اسے مل جائے۔ اگر علم اٹھانا بدعت ہے تو ہمارے صحابہ کی سیرت تو یہ بتا رہی ہے کہ بڑا انہیں شوق تھا کاش کہ علم مل جاتا اور وہ علم اٹھا کر خیبر میں
جاتے۔ علم اس کی قیمت ہے، عظمت ہے۔ یہ خیبر میں نہیں تھے، ورنہ شاید انہیں بھی پتہ ہوتا کہ علم اٹھانے کی کتنی عظمت ہے۔ اور اسی میں سے ایک اور جملہ بھی آپ کے گوش گزار کر دوں۔ فرمایا کہ یہ جو علم اٹھانے والا ہے، بلکہ ایک اور بات بھی زیادہ بوریت نہ ہو جائے، دیکھیں اس مقام پہ رسول نے معصوم کی زبان سے نکلا ہے علی مولا کے بارے میں کہ علی مرد ہے۔ معصوم کی زبان سے نکلا ہے علی مرد ہے۔ ایک اور جگہ پہ جبرائیل نے بھی کہا ہے لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ معلوم ہے یہ کب کہا ہے؟ جب غزوہ احد میں یہ خالد بن ولید نے 1000 آدمیوں کے ساتھ رسول پہ حملہ کر دیا تھا، اکیلے رہ گئے تھے رسول اللہ، سارے حضرات بھاگ گئے تھے، سارے بھاگ گئے تھے، اکیلے علی تھے رسول اللہ کے پاس۔ ادھر 50 آدمیوں کا جتھا رسول اللہ پہ حملہ کرتا تھا، علی تلوار ذوالفقار استعمال کر رہے تھے، ادھر پلٹ کر حملہ کرتے تھے، پھر ادھر پلٹ کر حملہ کرتے تھے، ادھر دوسرا 50 آدمی کا جتھا آ جاتا تھا، اس کے اوپر اسی طرح حملہ کرتے تھے۔ یہ جو پلٹ کر حملے کر رہے تھے، یقین جانیے اللہ کو اتنا مزہ آیا ہے نا، جبریل کو بھیجا ہے جاؤ جا کر یہ ترانہ پڑھو لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ خیر جتھے تو چلے گئے جہاں انہوں نے جانا تھا۔ بعد میں رسول اللہ نے مولا علی سے کہا یا علی یہ سارے چلے گئے تھے، تم نہیں گئے۔ تو مولا علی نے فرمایا کفرن بعد الایمان، اے رسول اللہ ایمان کے بعد میں کفر اختیار کرتا؟ علی کا ذکر ہی ایسا ہے کہ دلوں کو سکون ملتا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں من وجدہ فی قلبہ برد حبنا فلیشکر لامہ لم تخنہ فی حق ابی۔ اگر علی کا ذکر انسان سنے، دلوں کو سکون پہنچے، تو معصوم فرماتے ہیں اسے چاہیے کہ جا کر اپنی ماں کا شکریہ ادا کرے، اس لیے کہ اس کی ماں نے اس کے باپ کے حق میں خیانت نہیں کی۔ حیدری سلامت رہو، سلامت رہو۔ یہ ذکر ہی ایسا ہے، اس میں اثر ہی ایسا ہے، سر ہے، اللہ نے اس کو یہ راز قرار دیا ہے۔ علی کا تو نام لینے سے انسان میں جرأت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو بات ہو رہی تھی علم کے حوالے سے۔ علم کی ایک تاریخ ہے، میرا ساتھ دینا، ہو گئے 2 نعرے یہ کافی ہیں۔ کہتے ہیں پرانے زمانے میں کوئی بادشاہ تھا، اس کو سینے پہ زخم ہو گیا، بڑا اس نے علاج معالجہ کیا لیکن صحتیاب نہ ہو سکا۔ تو کسی بدبخت نے اسے مشورہ دیا کہ نوزیدہ بچہ، چھوٹے بچے کو ذبح کر کے اس کا خون اس زخم پہ لگاؤ، ٹھیک ہو جائے گا۔ تو اس نے ایسا کیا، پھر کئی بچے اس نے ذبح کروائے۔ کہتے ہیں بے راہ روی کی کوئی حد نہیں ہے، انسان جب بے راہ روی کا شکار ہوتا ہے، کربلا سامنے ہے۔ کہتے کوئی لوہار تھا، اس کے 3 بیٹے اس نے ذبح کروائے۔ اس لوہار نے ایک کپڑا لٹکایا ہوا تھا، بادشاہ ظالم تھا، تو جن کا نقصان ہوا تھا ان کو وہ بتاتا تھا کہ جب تک یہ کپڑا میں نے لٹکایا ہوا ہے میں اپنے بیٹوں کے سوگ میں ہوں،
وہ میٹنگیں بھی کرتے تھے کہ کب تک ہم یہ ظلم برداشت کرتے رہیں گے. آخر ایک ٹیم تیار ہوئی اس عہد کے ساتھ کہ ہم نکلیں گے اور اس سے بدلہ لے کر رہیں گے. تو اسی کپڑے کو انہوں نے علم بنایا. اور اس عزم کے ساتھ نکلے. انہیں کامیابی ہوئی. اس بادشاہ کو انہوں نے قتل کیا. اس کے بعد وہ سمجھتے تھے کہ یہ علم بہت بابرکت ہے. جب کبھی بھی کوئی مصیبت ایسی آتی تھی جب وہ علم کو لے کر نکلتے تھے وہ عقیدہ رکھتے تھے کہ فتح یقینی ہے. جب بدر کبریٰ ہوئی ہے نا، جنگ بدر جسے کہتے ہیں، رسول اللہ کے مقابلے میں کفار مکہ آئے ہیں، مشرقین مکہ آئے ہیں، تو وہ بڑا اہتمام کر کے آئے تھے. رسول اللہ کے ساتھی تو تھوڑے سے تھے اور وہ بہت زیادہ تھے، 1000 کے لگ بھگ تھے. ساتھ انہوں نے اہتمام یہ کیا ہوا تھا اپنے خداؤں کو بھی ساتھ لے کر آئے تھے. آئے اور ادھر رسول اللہ کے ساتھ جو مسلمان تھے یہ بھی تازہ تازہ مسلمان تھے. سامنے آئے تو انہوں نے پہلے تو وہ اپنا رب لے کر آئے جس کی وجہ سے وہ سمجھتے تھے کہ کامیابی ہوگی. تو انہوں نے نعرہ بلند کیا، لنا عزت ولا عز لکم، کہ ہمارے پاس تو عزہ ہے، تمہارے پاس کوئی عزہ نہیں ہے. رسول نے مسلمانوں کو کہا تم بھی اعلان کرو، تم بھی نعرہ بلند کرو، لنا رب ولا رب لکم. ویر یا عالم دوری خشنودی امام زمان السلام صلوات. یہ جادو تو رسول اللہ نے اس طریقے سے فیل کر دیا. پھر وہ یہ رائیہ لے کر، یہ عربی میں علم کو رائیہ کہتے ہیں. تو اس لوہار جو ہے اسے حداد کہتے ہیں. تو مشہور تھا رائیت الحداد. تو یہ مشرقین مکہ جو ہیں یہ وہ رائیت الحداد لے کر انہوں نے کہا لنا رائیت ولا رائی لکم، ہم تو علم لے کر آ جائے ہیں، تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے. اس سے ایک بڑا سسپینس تھا، بڑا اثر ہوا رسول کے ساتھیوں کے اوپر بھی. اب یہ جو علم لے کر آئے ہیں آج یہ ہٹیں گے نہیں. بڑا اثر ہوا. یہ وہی پرانا جو علم آ رہا تھا نا وہ انہی کے پاس تھا، کہیں سے ہاتھ لگ چکا تھا. تو بڑا اثر ہوا. تو رسول اسلام نے کہا کپڑا لے آؤ، میں بھی تمہیں علم بنا دیتا ہوں. کپڑا لائے اور اس کے اوپر یہ آیت لکھی، نصر من اللہ و فتح قریب. حیدری علی. کہا تم بھی علم بلند کرو، ان کو بتاؤ ہمارے پاس بھی علم ہے. تو اس کے بعد رسول اللہ نے ہر جنگ میں علم کا اہتمام کیا ہے. علم وہ تو رسول اللہ تھے، عربوں کی ثقافت ہے. ہمارے ہاں کیا ہر پارٹی کا علم نہیں ہے؟ فقط تجھے کربلا کے علم سے ہی چڑ ہے. میں یہ جملہ اگرچہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں کچھ لفظوں میں، یہ مخالف کو یا یزیدیوں کو علم سے چڑ ہونا، تکلیف ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ علم حق ہے. چونکہ ہمارا موضوع فلسفہ عزاداری ہے، ایک دو جملے اور کہہ لوں.
یہ کربلا میں جو واقعہ ہوا تھا یہ وہاں ہو کر ختم نہیں ہو گیا، باقی ہے یہ سلسلہ. یزیدی بھی باقی ہیں، حسینی بھی باقی ہیں. یہ جو ہمارے ہاں رواج ہے نا کہ جب گھر بنا لیتے ہیں تو اس کے اوپر عباس علیہ السلام کا علم نصب کرتے ہیں. یہ ہم اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی کے ذہن میں ہو نا کہ عباس کا علم سرنگوں ہو چکا ہے، عباس دنیا سے جا چکے ہیں، ہم علم نصب کر کے یہ اعلان کرتے ہیں خبردار عباس کا علم اٹھانے والے ابھی باقی ہیں. بڑی قیمت ہے اس علم کی. یہ شبہ ڈالنے والوں کی باتوں میں نہ آنا. ہمیں معلوم ہے کہ یہ کپڑا ہم بازار سے لائے ہیں، کسی رنگ کا ہو، سیاہ ہو سفید ہو، جب ہم نسبت دے دیں گے نا کہ یہ عباس کا علم ہے، ہمیں اس کے لیے کسی دلیل یا روایت کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں جگہ ہوتی ہے، زمین ہوتی ہے، خریدتے ہیں، وہ پہلے پتہ نہ کیسے ہوتی ہے، جب اسے ہم مسجد قرار دے دیتے ہیں تو اس کو مسجد کا درجہ حاصل ہو جاتا ہے. اسی طرح جب ہم کپڑا خرید کر اس کو علم عباس بنا دیتے ہیں تو اس وقت اس میں اثر پیدا ہو جاتا ہے. اور پھر دیکھیے جو علم نصب کرتے ہیں اتنی عقیدت ہے ان کی، دشمن کو تو تکلیف ہوتی ہے، اس علم کو وہ اتارنا چاہتے ہیں، لیکن یہ علم نصب کرنے والے سر تو دے دیتے ہیں، علم کو سرنگو نہیں ہونے دیتے. تو علم کی تاریخ ہے. ایک غزوہ موتا ہوا ہے رومیوں کے خلاف، خود رسول اللہ اس میں شامل نہیں تھے. 3 علمبردار بنائے رسول اللہ نے یکے بعد دیگرے کہ پہلا تمہارا علمبردار جو ہے وہ زید بن حارثہ ہے، اگر یہ شہید ہو جائے، اس کے ساتھ کوئی بن جائے تو پھر یہ علم عبداللہ بن رواحہ اٹھائے گا. اگر انہیں بھی کچھ ہو جائے، شہید ہو جائیں، تو تیسرے علمبردار جعفر طیار تھے کہ علم کو جعفر طیار اٹھائیں گے. ہوا یہ کہ اس غزوہ موتا میں زید بن حارثہ شہید ہو گئے، علم عبداللہ بن رواحہ نے اٹھا لیا، وہ بھی شہید ہو گئے، پھر جعفر طیار نے یہ علم اٹھا لیا. رسول اللہ مدینے میں تھے، ہوا یہ کہ جعفر طیار کا ایک بازو قلم ہو گیا. جعفر طیار نے علم کو بائیں ہاتھ سے اٹھائے رکھا، پھر یہ بایاں بازو بھی قلم ہو گیا، تو پھر جعفر طیار نے علم کو منہ میں لیا، پھر بھی اٹھائے رکھا. رسول اللہ نے اپنے صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ میں جعفر طیار کو دیکھ رہا ہوں، اس کا ایک بازو قلم ہو چکا ہے، وہ بائیں بازو سے علم کو اٹھائے ہوئے ہیں. پھر کہا اس کا بایاں بازو قلم ہو چکا ہے. آخری دم تک، یہاں تک کہ شہید نہیں ہوئے، انہوں نے علم کو اٹھائے رکھا. تو یہ علم کا اہتمام کربلا میں بھی ہوا ہے. فرزند زہرا نے، سید الشہداء نے علمبردار عباس کو بنایا ہے. تو آج ہماری گفتگو تاریخ کے حوالے سے تھی. ملتا ہے عباس کس ہستی کا نام ہے؟ عباس علی مولا کی تمنا کا نام ہے. علی مولا نے تمنا کی تھی اپنے بھائی سے، عقیل سے، کہا کہ میں عرب کے کسی شجاع قبیلے میں شادی کرنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں میرا ایک شجاع بیٹا ہو
جو میرے حسین کی کربلا میں مدد کرے۔ تو جناب عقیل نے کہا، جناب عقیل جو تھے یہ ماہر انصاب تھے، انصاب کے نسب کے بڑے ماہر تھے، تو انہوں نے کہا فاطمہ کلابیہ، کلاب کا خاندان جو ہے قبیلہ طفیل بن عامر، یہ قبیلہ بہت شجاع قبیلہ تھا، کہا جاتا ہے کہ عرب کا سب سے شجاع قبیلہ یہ تھا۔ تاریخوں میں تو ایسے ہی لکھا ہوا ہے، میں یہ طلیقہ لگاؤں گا کہ شجاع تھا لیکن بنو ہاشم سے کم شجاع تھا۔ بنو ہاشم کی اپنی تاریخ ہے۔ تو یہ جب بات کہی تو جناب عقیل نے تو بنو کلاب کے قصیدے پڑھنا شروع کر دیے کہ یہ تو نیزوں سے کھیلنے والے ہیں، ملاعب الاسنہ، بڑے بہادر تھے، بہادری مکمل نہیں ہوتی تھی جب تک ان کا تذکرہ نہ کیا جاتا، بہت شجاع قبیلہ تھا، اور پھر ویسے بھی بڑا قبیلہ تھا۔ اس وقت جو بڑی حکومتیں تھیں، روم اور ایران کی حکومتیں، ان کے بادشاہوں کے ساتھ وہ ان کا نام لیتے تھے۔ تو کہا عقیل کے ذمہ لگایا، جاؤ تم جا کر رشتہ طلب کرو۔ عقیل گئے ہیں، تاریخ بتاتی ہے جب ان کے پاس گئے ہیں، حزام جو ام البنین کے والد ہیں، فاطمہ بنت حزام، 3 دن تو انہوں نے عقیل سے پوچھا ہی نہیں ہے کہ تم یہاں کیوں آئے ہو، بڑی مہمان نوازی کی ہے۔ 3 دن کے بعد عقیل نے پوچھا ہے، مجھ سے پوچھا نہیں تم نے کہ کیوں آئے ہو؟ کہا تم 3 دن تو ہمارے مہمان تھے، آپ کا اپنا گھر ہے۔ کہا میں علی کے لیے خاصتگاری کے لیے آیا ہوں۔ دیکھو کتنا دیندار ہے یہ شخص حزام، یہ کہتا ہے ہمارے لیے فخر ہے علی مولا کا رشتہ ہمارے گھر میں ہو، یہ میرے لیے فخر ہے، لیکن یہ معاملہ بیٹی کا ہے، اجازت دے تو میں بیٹی سے رخصت لے لوں۔ وہ راضی ہے، گھر داخل ہوا ہے۔ روایات میں ایسے ہے کہ ام البنین اپنی ماں سے کہہ رہی تھی کہ کئی دن ہو گئے ہیں میں خواب میں دیکھتی ہوں کہ میری گود میں چاند اترا ہے۔ ادھر یہ باپ کیا ہے نا، تو اس نے خبر دی ہے، تو اس کی ماں نے، فاطمہ کی ماں نے کہا کہ تیری خواب کی تعبیر مل گئی ہے۔ باپ نے بیٹی سے پوچھا ہے تو جناب ام البنین نے کہا ہے کہ بابا حقیقت یہ ہے کہ میری تمنا تھی کہ کائنات کا سب سے عظیم ترین شخص جو ہے وہ میرا شریک حیات ہو، باقی آپ کی مرضی ہے، رشتہ طے ہوا ہے۔ نکاح کے بعد چونکہ بڑا قبیلہ تھا، انہوں نے وہ رخصتی جو ہے بڑے اہتمام سے کرنا چاہیے۔ ام البنین بڑی عظیم خاتون کا نام ہے، ہمارے ہاں بہت کم تذکرہ ہوتا ہے، عرب دنیا میں وہ تو ام البنین کو باب الحوائج، ساری منتیں ہی ام البنین کے نام پہ مانتے ہیں۔ تو بڑا قبیلہ تھا، عربوں کی عادت تھی جب کوئی عظیم عورت ہوتی تھی تو اس کی رخصتی بڑے اہتمام سے کرتے تھے، تلواروں کے سائے کے نیچے۔ ام البنین نے کہا ہے کہ اتنے اہتمام کی ضرورت نہیں ہے، بس تھوڑے سے افراد ہوں کافی ہے۔ ملتا ہے ام البنین جب مولا علی کی دہلیز پہ آئی ہے، اس وقت حسن و حسین کی عمریں 22-23 سال کے لگ بھگ تھی۔ دونوں بیٹوں نے ام البنین کا استقبال کیا ہے اور ماں کہہ کر پکارا ہے، کوشش کی ہے ہاتھ پکڑنے کی۔ ام البنین نے کہا ہے کہ میں تمہاری خادمہ بن کر آئی ہوں، میں تمہاری ماں بن کر نہیں آئی۔ اور دہلیز کا بوسہ لیا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد، بہت عظیم خاتون ہے یہ، بہت عظیم خاتون ہے، مولا علی نے پوچھا کہ ام البنین تیرے کوئی دل کی تمنا ہو تو وہ مجھے بتائیں۔
ہاتھ باندھ کر عرض کرتی ہے آقا اگر محسوس نہ کریں، جناب ام المؤمنین کا نام فاطمہ تھا، کہا کہ آپ مجھے فاطمہ کر کے بلاتے ہیں، میں حسن حسین کے چہرے دیکھتی ہوں انہیں اپنی ماں یاد آ جاتی ہے، میری تمنا یہ ہے کہ مجھے فاطمہ کر کے نہ بلایا کریں، کسی اور نام سے۔ تو پھر یہ لقب تجویز کیا گیا ام البنین۔ پھر جب عباس کی ولادت ہوئی ہے نا، ملتا ہے کہ مولا علی نے ہاتھوں پہ لیا ہے، بوسے دیے ہیں، یقیناً ہاتھوں کے بھی بوسے لیے ہیں، لیکن عباس نے آنکھیں نہیں کھولی۔ پھر حسن مجتبیٰ نے لیا ہے، انہوں نے بھی پیار کیا ہے، لیکن عباس نے آنکھیں نہیں کھولی۔ تو مولا علی نے بتایا، فرمایا کہ مجھے معلوم ہے یہ کس کے ہاتھوں پہ آنکھیں کھولیں گے۔ آئے ہیں مولا حسین، بوسہ لیا ہے چہرے کا، اور عباس نے آنکھیں کھولی ہیں۔ گویا یہ جملہ یاد رکھنا کہ عباس دنیا میں آئے ہیں تو پہلی نگاہ حسین ابن علی پہ ڈالی ہے۔ اس کے بعد حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی کو گود میں لے لیا تھا، کہا اس کی پرورش میں کروں گا، اور عباس کی پرورش مولا حسین نے کی ہے، گود میں لیا، ایسے ہی جیسے مولا علی کی پرورش رسول اللہ نے کی تھی۔ بعین ہی جب کعبہ میں ولادت ہوئی مولا علی کی، تو معلوم ہے، سنا کرتے ہیں، مولا علی نے آنکھیں نہیں کھولی تھی جب تک رسول اللہ کے ہاتھوں پہ نہیں آئے تھے۔ مولا علی خطبہ قاسیہ، اس میں خطبہ دیتے ہوئے مولا فرماتے ہیں کہ تم جانتے ہو ایک گروہ کو خطاب کر رہے تھے کہ میرا رسول اللہ سے کیا تعلق تھا، قد علمتم منزلتی من رسول اللہ، کہ میں بالقرابہ القریبہ وضعنی فی حجرہی وانا ولد۔ مولا علی فرماتے تھے کہ رسول اللہ نے مجھے اپنی گود میں لیا جبکہ میں بچہ تھا۔ یقنفنی الی فراشہی یزمنی الی صدرہی، مولا علی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مجھے سینے سے لگاتے تھے، مجھے اپنے بستر پہ سلاتے تھے، اپنی باہوں میں مجھے لیتے تھے، یشمنی عرفہ، اپنی خوشبو مجھے سنگھاتے تھے، اور کنت اتبع اتباع الفصیل اسرا امہ، میں پوری زندگی رسول اللہ کے ساتھ ایسے پیچھے پیچھے رہا ہوں جیسے اونٹنی کا بچہ اونٹنی کے پیچھے پیچھے ہوتا ہے۔ کان یمزغ الشیء ثم یلقمنیہ، کہ رسول اللہ مولا علی فرماتے ہیں کہ چیز کو پہلے چباتے تھے اپنے منہ میں، پھر میرے منہ میں ڈال دیتے تھے۔ ایسے ہی حسین ابن علی نے عباس کی پرورش کی ہے۔ عباس بڑی ہستی کا نام ہے، 10 سال اپنے بابا سے فیض حاصل کیا، پھر 10 سال کے لگ بھگ حسن مجتبیٰ سے فیض حاصل کیا، پھر پوری زندگی گویا کہہ سکتے ہیں حسن مجتبیٰ کے بعد کربلا تک، اور کربلا سے لے کر قیامت تک حسین ابن علی کے ساتھ ہیں۔ ایسی پرورش کی عباس کی۔ تو عباس جب بڑے ہوئے ہیں، تھوڑے سے بڑے ہوئے ہیں، تو حسین مولا اٹھاتے تھے، حسن مجتبیٰ اٹھاتے تھے، زینب سلام اللہ علیہ اٹھاتی تھی۔ تو ام البنین نے کہا عباس صحیح کہ تم علی کے بیٹے ہو، لیکن تمہاری ماں خادمہ ہے، تم ایک خادمہ کے بیٹے ہو، حسین علیہ السلام کو بھائی کہہ کر نہ پکارا کرو، وہ تمہارے آقا ہیں، وہ تمہارے امام ہیں۔ اس لیے پوری زندگی یہ وتیرہ بنایا تھا عباس نے، عباس مولا نے ہمیشہ حسین علیہ السلام کو آقا کہہ کر پکارتے تھے، پوری زندگی ایسا ہی ہوا ہے۔ تو کربلا کے میدان میں اب مصائب کے چند جملے،
اگر مجھے اجازت دیں تو میں ام البنین کے بھی 2 جملے عرض کر دوں. بڑی خاتون ہے عظمت والی. جب یہ قافلہ قید نبھا کر مدینے گیا ہے نا، ام البنین کربلا میں نہیں تھی. ام البنین کے 4 بیٹے شہید ہوئے ہیں کربلا میں. جب یہ قافلہ پہنچا ہے، بشر بن حزلم نے وہ اعلان کیا مولا کے کہنے پہ، کوئی قتل الحسین والراس منہ علی القناۃ یدارو، کہ حسین ابن علی قتل ہو گئے ہیں، ان کا سر نیزوں کے اوپر بلند کر کے بازاروں اور درباروں میں پھرایا گیا ہے. پورا مدینہ کہتے ہیں کہ یک لخت فوراً جمع ہو گیا ہے. یہ بشر بن حزلم کہتا ہے میں نے دیکھا کہ ایک مستور تھی، اس نے بچہ اٹھایا ہوا تھا اور مجھے مخاطب ہو کر کہہ رہی تھی اخبرنی عن الحسین، ابن حزلم مجھے حسین کے بارے بتاؤ. یہ بشر بن حزلم کہتا ہے مجھے تعجب ہوا ہے، حیرت ہوئی ہے. میں نوحہ تو پڑھ رہا ہوں، نوحہ اس کا ہی پڑھا جاتا ہے جو شہید ہو جائے، جو دنیا میں نہ رہے. یہ بی بی پھر بھی مجھ سے کیوں پوچھ رہی ہے کہ اخبرنی عن الحسین؟ کہتا ہے میں نے کسی سے پوچھا ہے کہ یہ عورت کون ہے، تو انہوں نے بتایا یہ ام البنین ہے، یہ عباس کی ماں. جو رونے کے لیے آئے ہو، جو پرسہ دینے کے لیے آئے ہو. تو یہ بشر کہتا ہے میں نے خیال کیا کہ اس کا حق ہے مجھ سے اس انداز میں پوچھے. میں نے بہتر نہیں سمجھا کہ اس کو ڈائریکٹ اس عباس کے بارے بتاؤں. میں نے ایک بیٹے کا نام لیا ہے عظم اللہ اجرک عن جعفر. اے ام البنین، اللہ تیرے جعفر کی قربانی قبول کرے. کہتا ہے مجھے بی بی نے کہا ہے ما سألتک عن جعفر، میں نے جعفر کے بارے تجھ سے نہیں پوچھا. اخبرنی عن الحسین، مجھے حسین کی خبر دو. بشر کہتا ہے میں نے دوسرے بیٹے کا نام لیا ہے عظم اللہ اجرک عن عثمان. پھر بی بی نے مجھے جھڑکی دی ہے کہ میں تجھ سے حسین کے بارے پوچھتی ہوں، تم میرے بیٹوں کے بارے مجھے بتاتا ہے. کہتا پھر آخر میں نے عباس کا نام لیا ہے. پھر بھی وہی بات کہی ہے اس نے. پھر کہتا میں نے حسین کی خبر دی ہے. کہتا میں دیکھ رہا تھا اس کے ہاتھوں سے بچہ گر گیا ہے. بی بی نے حسین کا نام لے کر بیان کیا ہے. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں بی بی کے اوپر سلام کرتے ہوئے کہتے ہیں سلام ہو میرا. امام صادق فرماتے ہیں ام البنین پر کہ جو اپنے بیٹوں پہ نہیں روئی، جو حسین ابن علی پہ روئی ہے. کہتے ہیں بس ایک جملہ ام البنین کے حوالے سے. زینب سلام اللہ علیہ جب اپنے گھر گئی ہیں تو منع کیا ہوا تھا کہ مدینے کی کوئی عورت بھی میرے پاس نہ آئے. مجھ میں ہمت نہیں ہے اس سے باتیں کر سکوں، اس کو بتاؤں کہ کربلا میں کیا ہوا ہے. منع کیا ہوا تھا. جناب فضہ کے ذمہ تھا کہ کوئی عورت بھی آئے تو اسے اجازت نہ دینا. ام البنین گئی ہے، دروازے پہ کہا میں زینب کو ملنا چاہتی ہوں. جناب فضہ نے کہا ہے کہ مجھے بی بی نے منع کیا ہوا ہے. کہا جا کر بی بی کو بتاؤ تو صحیح. کہا ام البنین آئی ہے. جناب فضہ گئے ہیں، جا کر بتایا ہے زینب سلام اللہ علیہ کو. تو بی بی نے کہا میں نے ام البنین کو تو منع نہیں کیا. ام البنین تو میری کربلا کی شریک ہے، اس کے 4 بیٹے کربلا میں قربان ہوئے. میں عباس کے مصائب کہنا چاہتا تھا، حق ہے ام البنین کو ہم یاد کرتے. کربلا صبح عاشور سے لے کر حسین ابن علی لاشیں جمع کرتے رہے. عباس مولا کے شاگرد تھے قاسم علی اکبر، ان کے لاشیں اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، خدا سوار کیا ہے. بڑی تڑپ تھی. کسی استاد کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. اب جب کوئی بھی نہیں رہ گیا، ملتا ہے کہ جناب سکینہ نے کہا ہے جام لے کر نا جناب سکینہ کو پیاس نے تنگ کی. اس طرح روایت میں ایسے ہے
کہ گئے ہیں جناب رباب کے پاس، کہا تھوڑا سا پانی ہو، پانی مانگا ہے، تو جناب رباب نے کہا ہے کہ اگر پانی ہوتا تو ہم آپ سے چھپاتے۔ پھر کہا کہ میں اصحاب کے خیمے میں چلی جاؤں، شاید کہیں چند قطرے پانی کے مل جائیں۔ پھر جب اصحاب کے خیام میں جناب سکینہ گئے ہیں تو وہاں جو بچے تھے، جتنے بچے تھے وہ جناب سکینہ کے ساتھ ہو گئے ہیں۔ یہ خیال کرتے تھے اگر سکینہ کو پانی ملا تو ہمیں بھی پلائے گی۔ جناب سکینہ عباس ملے ہیں، کہا چچا سارے بچے پیاسے ہیں، پیاس کی وجہ سے ان کی جان نکل رہی ہے۔ روایت میں ہے جناب سکینہ نے سفارش کی ہے، روایت میں ہے خود مولا عباس نے سید الشہداء سے کہا ہے اب مجھے بھی اجازت دو مرنے کی۔ تو اس وقت مظلوم کربلا نے کہا ہے انت صاحب لوائی، اے عباس تم میرے لشکر کا علمبردار ہے، جب تک تو باقی ہے میں سمجھتا ہوں میری فوج باقی ہے۔ بھر کے کہا ہے عباس نے کہاں ہے وہ فوج جس کا میں علمبردار ہوں، جس کا میں جرنیل ہوں؟ کہا مجھے اجازت دو، جہاں میری فوج چلی گئی میں بھی ادھر چلا جاؤں گا۔ ملی ہے اجازت، لیکن لڑنے کی نہیں، پانی لانے کی اجازت ملی ہے۔ عباس نے، مولا عباس نے 4000 کا لشکر تھا جس کا فرات پہ قبضہ تھا، چھڑا لیا ہے قبضہ۔ اگر ایک بہادر 4000 سے قبضہ چھڑانا جانتا ہے تو وہ 40000 سے بھی قبضہ چھڑانا جانتا ہے۔ گئے ہیں، گھوڑے کو فرات میں داخل کیا ہے، کہا ہے گھوڑے کو پانی پی۔ گھوڑے نے بھی کہا ہے کہ میں عباس کا گھوڑا ہوں، جب تک میرا سوار نہیں پیے گا میں بھی پانی نہیں پیوں گا۔ تاریخوں میں ملتا ہے کہ عباس علیہ السلام نے پانی کا چلو بھرا ہے، اس طرح بلند کیا ہے، کہا جاتا ہے کہ پیا نہیں، کہ انہیں حسین کی پیاس یاد آ گئی تھی۔ بھائی عباس کیسے حسین کی پیاس کو بھول سکتا ہے؟ بھولے نہیں تھے، مولا علی نے وصیت کی تھی عباس کو، جب 21ویں رمضان کو دنیا سے جا رہے تھے نا مولا علی، تو ام البنین نے کہا تھا مولا علی سے کہ اس کنیز زادے کو بھی وصیت کرو۔ تو کہا تھا عباس کو وصیت کر کے کہ عباس کربلا میں اگر فرات پہ قبضہ ہو جائے، جب تک حسین پانی نہ پیے اس وقت پانی نہ پینا۔ بتایا ہے دشمن کو کہ پانی پہ قبضہ ہو چکا ہے، مشق بھری ہے، واپسی کا رخ کیا ہے۔ ایک ملعون نے چھپا ہوا تھا، اس نے وار کیا ہے، مولا کا دایاں بازو قلم ہو گیا ہے۔ روایت میں ہے مولا عباس نے کہا ان قطعتم یمینی انی احامی عن دینی وعن الامام صادق الیقینی، اگر میرا دایاں بازو کٹ گیا ہے تو کیا ہوا، میں اپنے امام سے دفاع کروں گا، اپنے سچے امام کا میں دفاع کروں گا۔ پھر ایک ملعون کھجور کے درخت کے پیچھے چھپا ہوا تھا، اس نے دوسرا وار کیا ہے، اس نے بایاں بازو بھی قلم کر دیا ہے۔ اب ایک شاہ سوار اس کے دونوں بازو قلم ہو چکے ہوں، کیسے اس نے مشکیزے کو سنبھالا ہے؟ روایات میں ہے کہ عباس نے مشکیزے کے اوپر اپنے آپ کو اس طرح جھکا دیا تھا کہ کوئی تیر آتا ہے تو وہ مجھے لگ جائے، مشکیزے کو نہ لگے۔ پوری کوشش تھی کہ پانی جو ہے وہ خیام تک پہنچ جائے، تیروں کی بچھاڑ ہو رہی تھی۔ ملتا ہے کسی بدبخت نے جب ایک تیر مارا ہے، وہ عباس کی آنکھ میں لگا ہے، آنکھ میں پیوست ہو گیا ہے، ہاتھ تو تھے نہیں، کیسے تیر کو کھینچتے؟ ملتا ہے کہ گھوڑے کے اوپر اس طرح جیسے پہلے اپنے سینے کو جھکایا ہوا تھا، کوشش کی ہے گھٹنے سے اس تیر کو کھینچنے کی۔ ابھی یہ کوشش فرما رہے تھے کہ ایک ملعون نے ایک بھاری گرز عباس کو مارا ہے۔ اور پھر یہ آخری آواز دی ہے، کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ میرا آخری سلام ہو۔ جب ذوالجناح سے نیچے آئے ہیں، بڑی تیزی کے ساتھ مظلوم کربلا
عباس کی طرف آئے ہیں اور بے ساختہ یہ کلمات کہے ہیں، الآن انکسر ظہری وقلت حیلتی وشمت بی عدوی، اب میری کمر ٹوٹ گئی۔ یہ کلمات کسی اور کے اوپر نہیں کہے۔ جب عباس اترے ہیں نا، کہا الآن انکسر ظہری وقلت حیلتی، اب میرے حوصلے پست ہو گئے، وشمت بی عدوی، اب میرا دشمن میرے اوپر غالب آ گیا۔ پہنچے ہیں عباس کے پاس آئے ہیں اور عباس کا سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھا ہے، لیکن عباس نے سر اٹھا کر نیچے رکھ لیا ہے۔ کہا کہ گود میں سر نہ لو۔ مظلوم کربلا نے پوچھا ہے کہ عباس میری گود میں سر کیوں نہیں رکھتے؟ کہا کہ اے فرزند زہرا، تھوڑی دیر بعد آپ بھی شہید ہونے والے ہیں، آپ کا سر گود میں کون رکھے گا؟ کہا عباس نے کہا کہ میری آنکھ میں تیر لگا ہوا ہے، اگر میرے ہاتھ سلامت ہوتے آپ کو زحمت نہ دیتا، میرا یہ تیر نکالو، میری آنکھوں سے خون صاف کرو۔ خون صاف کیا ہے، اور وہ میں نے جملہ کہا تھا، عباس دنیا پہ آئے تھے تو حسین کی زیارت کی تھی، کہا میں چاہتا ہوں دنیا سے جا رہا ہوں آپ کی آخری زیارت کر لوں۔ علم اٹھایا ہے، خالی مشکیزہ اٹھایا ہے حسین علیہ السلام نے، آئے ہیں خیام کی طرف اور آگے سے جناب سکینہ دوڑ کے آئی ہیں، یہ خیال کرتے ہوئے کہ علم آ گیا ہے اور پانی بھی پہنچ گیا ہے۔ کہا کہ بابا پانی پہنچ گیا ہے؟ کہا نہیں، اب کے چچا فرات کے کنارے سو گئے ہیں، سو گئے ہیں، علم آیا ہے مگر علمدار نہیں آیا۔ تو کہتے ہیں جناب سکینہ نے فرات کی طرف منہ کر کے کہا، اے چچا عباس، ایک مرتبہ آ جاؤ، پھر میں پانی نہیں مانگوں گی۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین، ماتم حسین، یا حسین یا حسین۔